درود کی قیمت کون جانے، درود کی قیمت ہے عجب در شاہوار درود، جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا، 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں گے کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا ہر سجدے پر۔ کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے۔ تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں پتہ ہے، ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے؟ 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس سے پتہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خاص رات ہے، فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی۔ اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہگار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے۔ افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے۔
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे घर अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है, ये आखिरी 10-15 मिनट। और सुभान अल्लाह, कराची वालों को तो और फायदा ये है कि ऐन उसी वक्त आलमी मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच होता है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्कों वालों का वो इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त वही होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हों और हाथ उठे हुए हों, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं हों, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10, 15, 20 मिनट पहले आप सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें, इफ्तार से पहले भी दुआ करें। मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। हैं, अपने दिल में खुशी दाखिल कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। आपके घर पे जैसा मेहमान आता है आप वैसी तैयारी करते हैं ना, कोई दूर का मेहमान, नॉर्मल मेहमान, आप नॉर्मल सी तैयारी करते हैं, स्पेशल मेहमान आप स्पेशल तैयारी करते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके आने के लिए इंतजार होता है, यकीन नहीं आता वो हमारे घर आ रहे हैं। बंदा घर भी सजाता है, सफाई भी करता है, खुशबू भी लगाता है, अच्छे अच्छे खाने बनाता है, मेहमान की तैयारी है ना। तो रमजान ये रब की तरफ से हमारे लिए मेहमान आ रहा है, हमारी बख्शिश करवाने आ रहा है। हमें अपने आप को सजाना है, अपने अपने किरदार को सजाना है। अपनी सेहत का भी इसलिए ख्याल रखो कि मैं अब ऐसे उल्टे सीधे खाने ना खाऊं रमजान से पहले। पता है जिसकी शादी होने वाली होती है तो दूल्हे को लोग कहते हैं भाई जरा ख्याल रखना, शादी वाले दिन ही बीमार मत हो जाना है। 1 हफ्ता पहले से एहतियात करवाते हैं, ज्यादा सफर नहीं करवाते, ज्यादा थकन वाला काम नहीं करवाते। तो क्या ही अच्छा हो कि माह रमज़ान से पहले हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें। मुझे रोज़े रखने हैं, मुझे इंशाल्लाह तरावियाँ पढ़नी हैं, अपने काम काज को मॉडिफाई करें। आप बहुत बिजी रहते हैं कारोबार में, नौकरी में, तो कोशिश करें कि कोई ऐसी तरतीब बनाए कि मेरा कुछ काम कम हो जाए ताकि मैं रोज़े रख सकूँ, मैं इबादत कर सकूँ। सारी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। लेकिन अजीब बात पता है क्या है, इस वक्त 2 किस्म की तैयारियां हो रही हैं। होंगे कुछ नेक लोग जो इंशाअल्लाह इबादत की तैयारियां, तिलावत की तैयारियां, खूब रोजे, तरावी और उसके बारे में सोच रहे होंगे। मगर कुछ लोग वो हैं जो इस वक्त स्टॉक जमा कर रहे होंगे, कारोबार कैसे चमकाना है, कौन सी आइटम का रेट बढ़ जाएगा, वो कारोबारी लोग पैसे कमाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ घर वाले वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई रमजान में पकाना क्या है, खाना क्या है, कौन सी आइटम लेनी है। रमजान खाने पीने के लिए नहीं आता। अच्छा वैसे बड़ी अजीब बात है, जरा सोचें आप कि माह रमजान में हम रोजे रखते हैं, लॉजिकली तो समझ ये आता है कि हमारा वजन थोड़ा कम हो जाना चाहिए, हम थोड़े स्मार्ट हो जाएं। मगर कई लोग वो हैं जिनका रमजान में वजन बढ़ जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि सहरी में ज्यादा खाते हैं, पूरा दिन रोजा रखना है। रात ज्यादा इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन रोजा रखा था, फिर 2 बार और खाते हैं कि कल फिर रोजा रखना है। तो आम दिनों में 2 बार खाते हैं, रमजान में 4-5 बार खाते हैं। और वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, पूरा साल जो चीज नहीं खाते वो रमजान में खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, गले खराब हो जाते हैं। नहीं, माह रमजान तो कम खाने का महीना है, फ्रेश होने का महीना है। लेकिन हमारे यहाँ तो फेस्टिवल, अगर मैं कहूँ किसी को कि किसी गैर मुस्लिम को अगर रमजान में दौरा करा दिया जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का और कहें बताओ क्या क्या आपने देखा, तो कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्यौहार आ रहा है। कि मैं जिस मिठाई की दुकान पे गया वह रश था, जिस पकौड़े की दुकान पे गया वह लाइनें लगी हुई थी इफ्तार से पहले, और बोर्ड लगे हुए थे सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। तो लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का सालाना त्यौहार आता है। कितनी अजीब बात है यार, जिस महीने में पूरा दिन खाने पीने से रुकना है, उस महीने में सारा दिन रात खाने पीने की बातें हो रही होती हैं। मुझे बताए ना, हम दोस्त आपस में मिलते क्या बात करते हैं, यार सुनाओ आज सहरी कहाँ करनी है, अच्छा भाई इफ्तार कहाँ करना है, रात किधर चलना है खाने के लिए। अरे भाई ये बात कौन करेगा, तरावी किधर पढ़नी है आज, तिलावत किधर करनी है, तहज्जुद कहाँ पढ़नी है, इल्म दीन की महफिल किधर सजी हुई है, जिक्र अस्कार में आज बैठ के किधर करना है, आज मिलके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं कहाँ करनी, ये गुफ्तगू क्यों नहीं होती। माह रमजान तो नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, मगर दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, या दूसरी आजकल खेल कूद शुरू हो गया रमजान में। ऐसा ना करें। माह रमजान के कैसे कैसे फजाइल हैं जरा सुनिएगा। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा।
آپ فرماتے لم ارا مثلہو، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی. اس فرشتے نے نبی پاک کو عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. آئے ہائے، ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں. رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے. ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ترجمہ کنز العرفان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے. پیارے اسلامی بھائیوں رمضان المبارک کی شان کیسی ہے. جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے. دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے. جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور 1 سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول اللہ موجود ہیں. اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے.
اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے. ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے. کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور یہ تو 1 سال زیادہ زندہ رہے. تو فرمایا کیا 1 سال زیادہ زندہ رہنے والے نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے 1 سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے. تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس 1 سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے. تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں. یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہ گار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا. اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا. یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا، بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما. تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں. تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا. پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے. دیکھیں ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے، تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. نبی پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ، تو پیارے آقا علیہ السلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے. ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے. آقا کی دعا کیا ہوتی؟ اللہم احلہ علینا بالامن والامانہ والسلامۃ والعافیۃ المجللۃ والدفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن. اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو. سبحان اللہ. تو پتہ چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اچھا کام ہے. انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں. مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے. جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے. کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں. ایسے جھوٹے میسیجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں. جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے. حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار.
آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بالکل بھی اور لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے؟ آپ کو جو پتا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے، نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے، اور آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزہ آ جانا چاہیے، ایک زبر زیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں، اور جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے۔ یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں، تو مہربانی کر کے اس سے توبہ کریں، اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں، مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی تو پورا پڑھ کے سناتے تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے دہان مبارک سے نکلا ہے۔ تو ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی، اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے۔ البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا، اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا اس کا ریزن بیان کیا، یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے، لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے۔ آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا، وہ بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اس کا معنی پتہ ہے؟ اے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے، یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر ہم متقیوں میں نہیں ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، تقوی یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے، مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے۔ قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، تقوی کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں، اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا، شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا، وہ تو پہلی ولادت ہے۔ فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے۔ یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا۔
ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا۔ ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں۔ جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں۔ اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال۔ کہا حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں گناہوں میں گزار دی ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ جو برتھ ڈے پر خوشی مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے، مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں، توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی۔ اے شراب پینے والو، اے نماز قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے، جس مہینے میں ہمارے دشمن، ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا، شیطان، اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری، اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی۔ آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا۔ ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے۔ لوگ جناب ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، بات آپ کو عجیب لگے گی، میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے علاقے میں جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ تو ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں، تو نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف کیا بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے،
ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کا واقعہ سنیے گا، کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ میں ملک شام جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جانچ پڑتال کرنے لگے، ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے۔ ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور پیسے کھانا بھی ملا، تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی، مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار کھا نہیں رہا کچھ۔ شیخ ابو بکر شبلی کہتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا ہے، سب کھا رہے، تم خاموش ہو۔ تو کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو، اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا۔ مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو شیخ ابو بکر شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تم وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے۔ یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ روزہ رکھ کر جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں، خدا نہ ایسا نہ کریں۔ اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے، میں نے خود زندگی میں پہلی بار جملہ پڑھا، لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء، فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو۔ بات بڑی پتے کی ہے، تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو، روزے میں بھی ویسے ہی ہو۔ روزے کا دن الگ ہونا چاہیے، اس دن عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، اس دن گناہوں سے بدلنا ہونا چاہیے، اس دن میرے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے۔ کاش آنکھوں کا روزہ ہو کہ میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، کاش زبان کا روزہ ہو کہ میری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، کاش میرے ہاتھ بھی روزے میں ہوں، یہ ہاتھ کسی ظلم کی طرف نہ بڑھیں، کاش میرے پیر بھی روزے والے ہوں، یہ پیر مجھے کسی حرام کے اڈے کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ کرے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں، ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں، اپنے کردار کا روزہ رکھیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور سچی بات بتاؤں، روزہ تو بہت سارے لیسن دیتا ہے۔ تقوی کی بات ہو رہی ہے نا، ایکچولی تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے۔ مجھے بتائیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایک اسلامی بھائی بچہ بچی مجھے بتا دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہن کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے۔ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے، ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حلق خشک، تھکے ہارے، وضو خانے پر گئے، وضو کر رہے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے، منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا، کتنا اندر ڈال دیا، تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا، کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے، میں اکیلا ہوں، کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال، صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا، حلال چیزیں تھی روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا۔ تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا۔ اب سوچیں یہ شاندار، ہم ہر سب جتنے مسلمان ہیں پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں، بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ، اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ کیا میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں۔
تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں، ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے، جو مسجد صبح و شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے جناب. پھر غلط گناہوں کے کام شروع ہو جاتے. کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں. آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے. آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آج سے اب گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کا استقبال کرنا ہے نا. آئیے میں بتاتا ہوں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اچھا کیوں بدلتا تھا؟ کہ خوف خدا کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رنگ بدل جاتا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں ہمارے چہرے کا رنگ بدلے کہ ہم ڈر جائیں کہ یا اللہ رمضان تو مل گیا، کہیں اس کا ادب کر سکوں گا کہ نہیں؟ ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک کا یہ انداز تھا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا پھر جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، جو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتے ہیں، ماد اللہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی ذرا ایک واقعہ سن لیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا. فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا. فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا. رمضان میں گناہ نہیں کرنے، یہ بات سمجھ لو. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی کہیں بھی گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، سزا زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام، لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں. تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے. رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے، جس کی معاذ اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے، وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو. آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے. رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے، میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں، کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے. مجھے نہیں کھولنا ٹی وی اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا ہے اور میں کچھ غلط چیز دیکھتا ہوں. مدنی چینل دیکھیں سبحان اللہ. ہر اس دوستی سے، ہر اس کمپنی سے، ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں جانا بھائی. ایک گناہ اور 1 سال کے اعمال برباد. پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں. یہ بہت سخت عذاب ہے. دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان الامان پکارتا رہے گا مگر اس سے اس کی پکار نہیں سنی جائے گی. دھارا یہ مہینے میں قدر کرنی ہے. یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے. یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں. ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے ہیں. نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے، نوافل بڑھا دیتے، ذکر و اذکار بڑھا دیتے، دعائیں بڑھا دیتے.
تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے، میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں، میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں، آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں پیارے آقا کا ایک اور انداز، نبی پاک رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ یاد رہے، کچھ لوگ 20 رکعت میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، وتر بھی ادا فرماتے، 20 رکعت پوری ادا فرماتے۔ پیارے آقا نے 20 رکعت تراویح، نبی پاک نے نماز تراویح با جماعت پابندی سے ادا نہ فرمائی، صرف 2 دن ادا کی، اور پھر سبحان اللہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی۔ آپ فرماتے کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے، میری امت کے لیے دشوار ہو جاتی، اس لیے آپ نے جماعت کی پابندی نہ فرمائی، البتہ 20 رکعتیں نبی پاک نے پڑھی، اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی